بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الأقوال في المسألة. قلنا فيما سبق أن المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيدا للموضوع له. بہرحال اگر آج کی بحث جو ہے وہ ایسی ہے کہ اگر ہم تطبیق بھی کر لیں ڈائریکٹ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں. اصل میں کیا تھا، یہ سمجھ لیجیے دو مقدمہ بیچ میں انہوں نے ذکر کیا ہے. اب اصل مطلب کی طرف جو ہے پلٹ رہا ہے. اصل مطلب کیا تھا کہ اس میں جنس اور اجناس میں جو جو وضع ہے، یعنی یہ اطلاق جو پایا جاتا ہے یہ بمقدمات الحکمہ ہے یا پھر جو ہے وہ بالوضع ہے، یہ بات تھی. تو اس میں کہا تھا کہ اس میں اقوال ہیں، اختلاف ہے. اختلاف بھی ایسا ہے کہ جو اس سے پہلے بتا چکے ہیں، قبل سلطان العلماء و بعد سلطان العلماء. قبل سلطان العلماء سب نے کہا کہ یہ بالوضع ہے، بعد سلطان العلماء سب نے کہا کہ باطلاق بمقدمات الحکمہ ہے، انہیں میں سے مصنف بھی ہے نا. تو بس یہ آپ کو اقوال بتانے تھے، اور جب تک یہ دو مقدمہ جو ماہیت کے بارے میں بتایا ہے نا، اعتبارات ماہیت، پھر حکم جب لگاتے ماہیت پہ، اگر یہ نہ بتاتے تو پھر یہ جو اقوال ہیں ابھی مصنف جو کہ ابھی یہ بحث میں کہیں گے کہ اگر ہم یہ جو ہم نے مقدمات بتائے ہیں دو، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے تطویل بلا تعین بلا فائدہ آپ کو اتنا زیادہ مطلب وہ کیا جلایا ہے، نہیں، بلکہ کیا اس کا ایک فائدہ تھا. فائدہ کیا ہے کہ اب دیکھیے یعنی سرسری نگاہ سے بھی اگر اقوال پڑھتے جائیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب اقوال میں کیا ہے، یہی ہے. بعض نے کہا کہ یعنی جو بمقدمات الحکمہ ہے، تو بعض نے کہا کہ یہ جو ہے وہ بشرط لا ہے، بعض کہیں گے بشرط لا بشرط ہے، کوئی کہیں بشرط شے ہے. تو یہ سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ اس سے پہلے اعتبارات ماہیت کو بتائیں. سمجھے؟ تو اب آئیے یہ بتانے لگے، جیسے بتایا کہ قبل سلطان العلماء سب نے کہا کہ یہ بالوضع ہے. اچھا، بالوضع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا، بالوضع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسماء اجناس کی وضع میں معنی کے ساتھ ساتھ اطلاق بھی دخالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسماء اجناس وضع کیے گئے ہیں، اس طریقے سے معنی کریں گے، وضع کیے گئے ہیں معانی مطلقہ کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی اب صرف یہ نہیں کہیں گے کہ معانی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، نہیں، بلکہ وہ معانی مطلقہ. اب دیکھیے جب معانی مطلقہ کہہ رہے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ اطلاق کو کیا کر رہے ہیں، وہ قید مان رہے ہیں وضع کی، ماہیت کی. ماہیت معنی ہے نا، اور ماہیت کی قید مان رہے ہیں کس کو؟ مطلقہ کی. واضح. اب جب انہوں نے، اور ہم نے کیا کہا تھا کہ جب آپ ایک خارجی شے سے، جب آپ ماہیت کو ایک خارجی شے سے قیاس کریں گے تو کتنی صورتیں ہوں گی اس کی؟ تین صورتیں ہوں گی، ہے نا، بشرط شے، بشرط لا، لا بشرط. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا، دیکھیے اسماء جنس کا ایک معنی ہے، معنی جو ان کے وہ ماہیت. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ قیاس کیا کس کو؟ اطلاق کو. ٹھیک ہے، اطلاق کو. تو ان تینوں اعتبارات میں سے اعتبار ہونا کا کوئی کسی نہ کسی اعتبار کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ جو سلطان العلماء سے پہلے تھے انہوں نے جب یہ کہا کہ اسماء اجناس وضع کیے گئے معانی مطلقہ کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا؟ مطلقہ کو معنی کی قید جانا. ٹھیک ہے. تو اب جب مطلقہ کو معنی کی قید جانا تو اب اس کو تینوں اعتبارات میں سے کچھ کسی کو اختیار ضرور کریں گے. چنانچہ دو طرح کے گروہ ہو گئے. بعض نے یہ کہا کہ اطلاق جو ہے، اطلاق کو معنی کے لیے کیا ہے؟ شرط معنی. چنانچہ وہ کہا انہوں نے کیا کہ بشرط شے ہے. یعنی کیا؟ یعنی اسماء اجناس وضع کیے گئے ہیں اطلاق معنی کے لیے بشرط الاطلاق. ٹھیک ہے، بس ہم نے شے ہٹا کر اس کی جگہ اطلاق لگا دیا. ٹھیک ہے، اسماء اجناس وضع کیے گئے ہیں معنی کے لیے، بشرط شے نہیں کہہ رہا ہوں، بشرط الاطلاق کہہ رہا ہوں. واضح. تو یہ ماہیت کا ایک اعتبار کیا. اور یہی جو ہیں جو وضع کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، قبل سلطان العلماء، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بالوضع ہے اور معانی مطلقہ کے لیے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ لا بشرط ہے، یعنی اس میں جنس کو وضع کیا گیا ہے معانی کے لیے، معنی مطلقہ کے لیے کیا، لیکن کیا جو اطلاق ہے یہ لا بشرط ہے. تینوں میں سے واضح ہوگی بات. ہاں، تو یہ ایک قول ہو گیا. واضح. اب کہہ رہے ہیں یہ قدمہ کی بات ہے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ
اگر آپ غور کریں، دیکھیے اب کیوں مقدمے کی ضرورت تھی کہ اگر آپ غور کریں تو وہ جو اطلاق کے اوپر قید تھا، مطلب وہ جو اشکال تھا اس سے پہلے مصنف کس نے کیا تھا، اشکال کیا کہ بھائی یہ سب تو اعتبارات ذہنیہ ہو گئے، اگر آپ قید مان رہے ہیں، ہے نا، تو قید ماننے اس میں اعتبارات ذہنیہ ہیں، اور اعتبارات ذہنیہ وہ ہیں کہ جن کا خارج میں وجود نہیں لیا جا سکتا، ہے نا، خارج میں کیسے امتثال کیا جاتا ہے، واضح. تو کہنے مصنف کہنے کہ یہ جو اشکال تھا نا، دراصل یہ ہم پہ نہیں ہو رہا تھا، یہ اشکال ان کے اوپر آئے گا، قدما کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ مصنف تو یہ کہہ کر نکل گئے، اشکال سے بچ گئے. کیا انہوں نے کہا کہ ہم اطلاق کو یا امر خارج کو ہم نے کیا کیا، ہم نے قید نہیں قرار دیا تھا بلکہ مصحح قرار دیا تھا. اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، قید کہہ رہے ہیں. تو جب آپ قید کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ چاہے آپ کوئی بھی اعتبار مان لیں، یہ سب معانی ذہنیہ ہو جائیں گے، اور معانی ذہنہ کا امتثال جو ہے وہ خارج میں ممکن نہیں ہے. واضح. تو کہہ رہے یہ جو اشکال تھا وہ میرے پر نہیں تھا بلکہ قدما کے اوپر یہ اشکال آئے گا. مصنف کہنے کہ جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم تو اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ ہم اطلاق کو، اگر اول تو ہم اس کو مانتے نہیں ہیں وضع کو، مصنف تو مقدمات حکمہ ہے. مصنف کہہ رہے اگر ہم مانتے بھی تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس اطلاق کو کیا کہتے ہیں، قید نہیں مانتے بلکہ مصحح قرار دیتے ہیں. اب اس کے بعد یہ کہ بعد دیگر جو ہے وہ اقوال ہیں کہ اس میں جنس میں جو اطلاق پایا جاتا ہے نا، یہ اس کے اقوال ہیں، 4 اقوال ہیں، انشاءاللہ اس کو نقل کرتے ہیں. پھر اس میں کوئی نئی بات نہیں، اس لیے اس کو الگ سے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیے، آپ عبارت پڑھیں گے آپ خود سمجھ جائیں گے. کہہ رہے الاقوال فی المسئلہ قلنا فیما سبق. یہ سب میں یہی کہیں گے قلنا فیما سبق، کیونکہ یہ جو مقدمہ تھا اتنا طولانی تھا کہ اس میں ساری باتوں کو یہ عرض کر چکے ہیں. سمجھ رہے ہیں، قلنا فیما سبق ان المعروف عن قدماء الاصحاب. ٹھیک ہے، یعنی یہ قدماء سے مراد یہاں پہ کیا لیا ہے، انہیں قبل سلطان العلماء، ان کا کیا ہے کہنا کہ انہم یقولون بان اسماء الاجناس موضوعۃ للمعانی المطلقہ. دیکھیے معانی موصوف، المطلقہ اس کی صفت. ٹھیک ہے، تو اسماء اجناس صرف معانی کے لیے بس نہیں ہے، معانی مطلقہ کے لیے، یعنی معانی کو مقید کیا کس سے، واضح انشاءاللہ. جی بس اسی وجہ سے کیا ہوگا، اشکال آئے گا ان کا. علی وجہ تفسیر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ مطلب ان کو معنی مطلقہ کے لیے بس کیا گیا ہے، اس طریقے سے کہ یکون الاطلاق قیدا للموضوع. موضوع یہاں پہ کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اطلاق قید ہے موضوع کے لیے. موضوع ایک اصطلاح ہے، مطلب کیا ہے اس سے، موضوع کی جگہ آپ کس کو اگر ہٹا کے رکھنا چاہیں تو کس کو، اسماء اجناس تو موضوع ہے جس کے لیے قرار دیا گیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا زید ہم کہتے ہیں اسد کے لیے، اسد کے لیے حیوان مفترس، تو اسد کیا ہے، یہ موضوع ہے نا. اور موضوع کیا ہوگا، اس کے جو معانی ہوں گے، یہاں پر معانی آپ قرار دیں گے کہ معانی المطلقہ، تو یہ کیا ہو جائیں گے، یہ معانی کے قید ہو جائیں گے. یعنی اطلاق جو کیا ہے معانی کے لیے قید ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں تو موضوع کا معنی کریں. فلذلك ذهبوا الى ان استعمال في المقید مجاز. اب دیکھیے جب انہوں نے یہ کہا کہ اسماء اجناس جو ہیں وضع کیے گئے ہیں کس کے لیے، معانی مطلقہ کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب اگر اسماء اجناس کا استعمال کوئی، چونکہ مطلق کے لیے وضع کیا گیا یعنی حقیقت ہے، یعنی اگر اس وضع کرنے کا مطلب کیا ہے، آپ نے اگر ابتدائی کتاب اصول و شروع پڑھا ہے تو کیا کہتے ہیں، علامات حقیقت میں سے 3 چیزیں مصنف نے ذکر کی علامات حقیقت میں سے. کون کون سی، وضع، تبادل، عفن. یعنی وضع جو ہے وہ علامات حقیقت ہوتی ہے، یعنی وضع کرنا ہی جو اور جو 3 چیزیں اس میں ہے تبادل اور اضطراد اور صحت سلب و عدم یہ بتا برابر. تو کہہ رہے وضع علامت ہے، تو وضع حقیقت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں، یعنی فلذلك ذهبوا الى ان استعماله فی المقید مجاز. ٹھیک ہے، اس میں جنس کا استعمال کرنا مقید میں، چونکہ یہ وضع ہو گیا کس کے لیے، اطلاق کے لیے. واضح. تو اب اس کا اچھا دیکھیے ایک بات یہ بھی ہے، اطلاق بھی ہم وہاں پہ کہہ سکتے ہیں الفاظ معانی کی جگہ. کیوں، اس لیے کہ ہم نے کیا کہا تھا، معانی اور الفاظ میں اتنا زیادہ ربط پایا جاتا ہے کہ انسان کی نظر جو ہے وہ معانی تمام تر لفظ کو بھول کر وہ معانی پر ہوتا ہے. تو ہم نے اس جہت سے کہا ہے، ورنہ ایک ہی بات ہے. سمجھ رہے ہیں. تو اسماء اجناس کو وضع کیا ہے کس کے لیے، معانی مطلقہ کے لیے. تو مطلب کیا ہو گیا کہ اسماء اسم جنس حقیقت ہے کس میں، مطلق میں. تو اب اگر اچھا ایک عرفی مثال،
ہم نے کہا کہ لفظ اسد حقیقت ہے حیوان مفترس میں، تو اب اگر آپ لفظ اسد کو مرد شجاع میں استعمال کرتے ہیں تو کیا ہے؟ مجاز ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جنس حقیقت ہے مطلق میں، تو اب اگر اس میں جنس کا آپ اطلاق کر رہے ہیں، اس میں جنس مراد لے رہے ہیں کسے؟ مقید کو، تو کیا ہوگا؟ مجاز ہوگا۔ واضح؟ تو یہ علماء کے نزدیک اس میں جنس کا استعمال مقید میں کیا ہو جائے گا؟ مجاز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے۔ اس لیے فلذلک ذهبوا الى ان استعمال اسم جنس سے فی المقید مجاز ہوگا۔ جی ہاں، یعنی قدماء الاصحاب وقد صور هذا القول على نحوين، اور اس تصویر کو یعنی اس قول کو جنہوں نے کہا کیا کہ یہ معنی مطلقہ کے لیے بس کیے گئے، اس کو دو طرح سے بیان کیا، سمجھ رہے ہیں؟ اب چونکہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اطلاق قید ہے، تو اب اس میں تین صورتیں ہیں ہم نے کہا، تو ان میں سے دو اختیار کیا ان لوگوں نے، کیا کہا؟ الاول ان الموصول المعنى بشرط الاطلاق۔ دیکھیے جو موصولہ ہے معنی جو ہے خود بتا رہے موصولہ کیا ہے، وہ جو موصولہ ہے معنی ہے وہ کیا ہے؟ بشرط الاطلاق۔ واضح؟ یعنی بشرط شیء، یعنی اطلاق کو معنی کے لیے کیا قرار دیا؟ شرط قرار دیا۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے ان یکون اعتبار الاطلاق من باب اعتبارہ بشرط شیء۔ واضح انشاءاللہ؟ چونکہ دیکھیے، اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اب مقدمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ماہیت کو ایک شیء خارجی سے قیاس کیا، اور جو بھی ماہیت کو شیء خارجی سے قیاس کرے گا تین صورتوں میں سے کسی ایک موجود ہوگا اس کا، چنانچہ یہ شرط شیء اختیار کر لیں۔ دوسری صورت کیا ہے؟ ان الموصولہ المعنی۔ دیکھیے ہماری بات کی تائید ہو رہی، جو ہم نے کہا کہ موصولہ سے مراد معنی ہے۔ دیکھیے جو موصولہ معنی ہے وہ کیا ہے؟ المعنى المطلق اے المعتبر لا بشرط، یعنی یہاں پر اطلاق ہے لیکن لا بشرط ہے، جیسے وہاں پر نماز کی بنسبت حریت کو رکھا گیا ہے نا، اس کا وجود اور عدم کو نہیں قرار دیا گیا۔ اب دیکھیے وقد اورد علی هذا القول بتصویر، کہہ رہے کہ چاہے آپ بشرط شیء کہیں یا لا بشرط کہیں، دونوں صورتوں پہ اشکال ہوا ہے، اور وہ اشکال کون سا ہے؟ وہی والا اشکال ہے جو ہم پر کیا گیا تھا، کما تقدم۔ دیکھیے کما تقدم ساری باتیں آپ پڑھ چکے ہیں، بِأَنَّهُ يَلْزَمْ عَلَى كِلَا التَّصْوِيرَيْن، ان دونوں صورتوں میں کون سی؟ بشرط شیء کہہ لیجئے یا لا بشرط کہیے، ان يكون الموصول موجودا ذہنيا، کیونکہ آپ قید مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ موصولہ کیا ہوگا؟ موجود ذہنی ہوگا، یعنی اس کا وجود فقط ذہن میں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ فَتَكُونُ جَمِيعُ الْقَضَايَا ذَهْنِيَّةً۔ پہلا اشکال تو یہ تھا ہمارا کہ اگر ذہنی ہو جائے تو تمام کے تمام قضایا کیا ہوں گے؟ ذہنی ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک اور اشکال آگے آئے گا، کیا؟ جبکہ ہم نے تو یہ تسلیم کیا ہے، یہ فرض کیا ہے کہ جو قضایا حقیقیہ ہوتے ہیں وہ عمدۃ القضایا ہوتے ہیں، قضایا خارجیہ وہ عمدۃ القضایا ہوتے ہیں، ذہنیہ تو نہیں ہوتے، ان سب کو باطل کرنا ہوگا، بس ایک قضیہ ہو قضیہ ذہنیہ۔ ایک بات دیکھیں خود کہہ رہے ہیں فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضية الخارجية والحقيقية وجب تجريده عن هذا القيد الذهني۔ اب کہہ رہے ہیں کہ بس اس بنا پر چونکہ تمام کے تمام قضایا ذہنی ہو گئے، ٹھیک ہے، اب اگر کوئی لفظ جو ہے وہ قرار دیا جائے ایسے معنی کے لیے کہ جو کیا ہو، وہ معنی قضیہ خارجیہ میں سے ہو یا حقیقیہ میں سے ہو، تو کیا ہوگا؟ وجب تجریدہ۔ آپ کیا کریں؟ اب چونکہ ہم نے کیا کہا، ہم نے حقیقت یہ ہے کہ قضیہ ذہنی ہو، تو اب اگر کوئی قضیہ خارجیہ حقیقی ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں؟ اس کو اس قید سے جدا کریں۔ جیسے مثال سنیے، جیسے ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ لفظ اسد کا استعمال حقیقی یہ ہے کہ حیوان مفترس ہو، ٹھیک ہے، آپ نے ایک مثال دیا رأیت اسدا یرمی، ٹھیک ہے، تو جب تک، اور آپ کیا چاہ رہے ہیں اس مثال کو؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ رأیت اسدا کہہ کے آپ حیوان مفترس مراد لیں، اس جملے سے لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یرمی ایک قرینہ ہے کہ جو معنی بنے گا، اسے جو حیوان مفترس ہے وہ یرمی، اس کے اندر یہ یعنی رمی کی صفت نہیں پائی جاتی ہے، واضح ہے۔ تو اب اگر اس اسد کو چاہتے ہیں کہ معنی حقیقی میں استعمال کریں تو آپ کو کیا ہوگا؟ اس جملے کو مجرد قرینہ کرنا ہوگا، یعنی کیا؟ پھر صرف رأیت اسدا کہنا ہوگا۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ قضایا تمام کے تمام ذہنی ہو گئے ہیں، اب اگر استعمال ہو گیا حقیقیہ میں یا خارجیہ میں تو آپ اس کو حقیقیہ خارجیہ سے مجرد کرنا ہوگا، تب جا کے آپ اس کو ذہنی کر سکتے ہیں۔ واضح انشاءاللہ؟ اب عبارت دیکھیے، فلو جا، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ تمام کے تمام قضایا ذہنی ہو گئے، یہاں پر آپ نے یہ فرض کیا۔ اب یہ ہے فلو جعل اللفظ بما له من معناه موزون في القضية الخارجية والحقيقية، اب تو کیا ہوگا؟ وجب تجريده عن هذا القيد الذهني، یا اس کے معاملہ پر برعکس کر لیں، کیا ہم نے کہا کہ
یہ برعکس زیادہ صحیح ہوگا. ہم نے کہا کہ تمام کے تمام قضاء ذہنی ہو گئے. تو اب اگر قضاء ذہنی کو آپ حقیقیہ یا خارجیہ میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو آپ کو ذہن سے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ جو ذہن کی قید تھی اس سے آپ کو مجرد کرنا ہوگا, تب جا کے آپ اسے خارجی اور حقیقیہ میں استعمال کر سکیں گے. یہ معنی زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, واضح انشاءاللہ. فیکون مجاز. تب اچھا جب آپ ایسا کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ تو آپ کا حقیقیہ اور مجاز اس میں خارجیہ میں استعمال کرنا یہ مجاز ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت تو قضاء ذہنیہ ہے. فیکون مجازا دائما فی القضایا المتعارفہ وہذا یکذبہ الواقع. اور ایسا کرنا کیا یعنی حقیقیہ اور خارجیہ میں قضایا کا استعمال کرنا یہ مجاز نہیں ہے, یہ تو واقع یہ ہے کہ اس کے برخلاف ہے, بلکہ عمدۃ القضایا تو ان کو کہا گیا ہے. واضح انشاءاللہ. کون سی صورت؟ ہاں تو بشرط لا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو اطلاق کو قید قرار دے رہے ہیں, آپ اطلاق کو قید قرار دے رہے ہیں, تو پھر کیسے ہو جائے گا؟ پھر وہی والی بات ہو جائے گی کیا؟ الانسان بشرط الکتابہ ہاں لیس بقاتل ہو سکتا ہے. تو یہ کیا کہنا ہوگا؟ المعانی المطلق المعانی بشرط اطلاق لیس بمطلق, یہ کہنا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو تو شرط قرار دینا ہے. واضح ہونے والا کو کہا تھا وہ والی بات آ جائے گی. خیر ولکن نحن قلنا کہہ رہے یہ تو بات یہ اشکال جو ہے کہ تمام کے تمام قضاء ذہنیہ ہو جائیں گے, یہ ان پر ہے, کن پر؟ قدما کے اوپر. کیوں؟ اسی کو انہوں نے قید قرار دیا ہے. لیکن مصنف کہے ولکن نحن قلنا, لیکن ہم جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم نے کیا کہا کہ ان ھذا الاراد انما يتوجه اذا جعل الاعتبار قیدا فی الموضوع. یہ ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ اشکال اس وقت آئے گا کہ جب آپ اعتبار کو, اعتبار سے مراد یعنی وہ اعتبارات ثلاثہ, جب ان اعتبارات ثلاثہ کو آپ کیا کریں گے؟ موصولہ کے لیے قید بنائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اما لو جعل الاعتبار مصححا للوضع فلا يلزم هذا الاراد كما سبق. واضح انشاءاللہ. لیکن اگر اس اعتبار کو آپ موصولہ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ مصحح قرار دیں تو پھر یہ اشکال جو ہے واضح لازم نہیں ہوگا. واضح انشاءاللہ. ھذا قول القدماء, یہ کس کا قول تھا؟ قدماء کا قول تھا. کون سا قول؟ یعنی یہ کہ اسماء اجناس وضع کیے گئے ہیں معنی مطلقہ. ٹھیک ہے. واما المتاخرون ابتداء من سلطان العلماء رحمه الله فانهم جميعا اتفقوا على ان الموصول ذات المعنى لا المعنى المطلق. لیکن جو متاخرین ہیں سلطان علماء کے بعد کے ہیں وہ سب کیا کہتے ہیں کہ موصولہ کیا ہے؟ صرف ذات معنی ہے. اب دیکھیے اب یہ ذات معنی یہ کہہ دیتے ہیں آپ کو بنا اس مقدمے کے, تو آپ نہیں سمجھتے. لیکن چونکہ اب آپ پڑھ چکے ہیں کہ ماہیت کے لیے کبھی کبھی جو آپ ماہیت کے لیے حکم لگاتے ہیں, آپ کبھی صرف ماہیت پہ لگاتے ہیں. 3 صورتیں اگر یاد ہیں کہ آپ جو حکم لگاتے ہیں ماہیت پہ, کبھی صرف ماہیت پہ لگاتے ہیں, کبھی ماہیت اور قید کے اوپر لگاتے ہیں, ہے نا, اور کبھی صرف قید پہ آ جاتا ہے, ماہیت پہ نہیں لگتا. یہ 3 صورتیں تھیں. تو پہلی والی کون سی صورت تھی؟ نہیں پہلی قدماء کو, قدماء نے جو کہا ہاں نہیں ٹھیک ہے. مطلب ان تینوں صورتوں میں سے کس پر حکم لگایا گیا ہے؟ نہیں سمجھ رہے. ہم سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے یہ کہا کہ ہم نے کہا کہ ماہیت پہ جو حکم لگایا تھا اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ماہیت قید نہیں, ماہیت اور اس کے جو قید ہے ان سب کے اوپر حکم آئے. ایک صورت یہ تھی. دوسری صورت یہ تھی کہ صرف قید کے اوپر حکم آ رہے, ماہیت کے اوپر حکم نہیں آ رہا. تیسری صورت کیا تھی کہ فقط ماہیت کے اوپر آئے اور یہ جو اعتبار ہے اس کے اوپر یہ قید کے اوپر حکم نہ آئے بلکہ یہ اس کے لیے مصحح قرار دیا. تو جو قول قدماء ہے وہ کس کی طرف ہے؟ پہلے والے کی نسبت ہے. پہلے والے کیوں؟ اس لیے کہ قدماء نے اس کو کیا جز قرار دے دیا, قید قرار دے دیا. تو اب جو حکم آئے گا ماہیت اور اعتبار دونوں کے اوپر آئے گا. واضح. جبکہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اما المتاخرون, تو کیا ہوگا؟ دیکھیے موصولہ فقط ذات معنی ہے. اچھا ہم آپ یہاں پہ اشکال کہ بات تو یہاں وضع کی ہو رہی ہے, موصولہ کی ہو رہی ہے, آپ حکم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ کیونکہ وضع بھی ایک طرح کا حکم ہوتا ہے. آپ ابتدام اٹھا کے دیکھ لیجیے گا کہ وضع کیا ہے. آپ حکم لگاتے ہیں. آپ کو لڑکا ہوا, آپ نے کہا تھا, آپ نے کہا کہ اس بچے کا نام علی رکھا, تو اس کا مطلب کیا کہ آپ کو کہ آپ حکم لگا رہے ہیں کہ سمیت ھذا الولد علی ہے. ٹھیک ہے. تو وضع ایک طرح کا حکم ہے. واضح. تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قول قدماء میں ٹھیک ہے ماہیت مع القید ان سب پہ حکم لگا رہے ہیں, وضع کر رہے ہیں. جبکہ یہاں پر کیا ہے صرف ذات معنی یعنی صرف ماہیت کے لیے ہے اور مطلقہ الگ ہے. جی جی. فإنهم جميعا, یہ جو متاخرین ہیں, اتفقوا على ان الموصول ذات المعنی. دیکھیے صرف ذات معنی ہے
ہیں. لا المعنى المطلق، دیکھیے وہاں پہ کیا تھا، معانی مطلقہ موصوف صفت، یہاں پہ نہیں، ایسا نہیں ہے. حتی لا یکون استعمال اللفظ فی المقید مجازا. اسی سے ایک بات یہ بھی حل ہو گئی کہ چونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسم جنس معانی مطلقہ کے لیے، مطلق کے لیے وضع ہوئے ہیں تو حقیقت اس میں رکھتے ہیں، چنانچہ مقید میں استعمال کرنا مجاز ہے. ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مقید مطلق کے لیے وضع نہیں ہوئے، اس کا مطلب کیا ہے کہ مقید میں اس کا استعمال کرنا مجاز واضح ہے. تو یہ ثمرہ ہے، گویا کہ یہ جملہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں، اس کو دہرانے کا مطلب یہ آپ کو ثمرہ بتا رہے ہیں کہ آخر دونوں اس میں فرق کیا ہوگا. فرق یہ ہوگا کہ اگر مقید میں استعمال کریں گے اسم جنس کو تو قدمہ کے نزدیک وہ مجاز ہوگا، ہمارے نزدیک حقیقت ہوگا. یہ ثمرہ ہوگا اس میں. وَهَذَا الْقَوْلُ بِهَذَا الْمِقْدَارِ مِنَ الْبَيَانِ وَاضِحٌ. ٹھیک ہے، کہہ کہ اتنا جو ہم نے مطلب اب تک بتایا یہ کافی ہے اس بات کو آپ کو سمجھانے کے لیے. وَلَٰكِنَّ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَسَاتِذَتِنَا اخْتَلَفُوا فِي تَعْدِيَةِ هَذَا الْمَعْنَى. لیکن ہمارے جو اساتذہ ہیں انہوں نے کیا کیا، اسی چیز کو سمجھانے کے لیے جو اب تک ہم نے آپ کو سمجھائی، بہت سارے عبارات کا استعمال کیا، اور ایسی ایسی عبارتیں جو فنی عبارتیں تھیں اس کا استعمال کیا. مما اوجب الارتباک علی الباحث، کہ جس کا سبب یہ بنا فنی عبارتیں ہونے کا کہ کیا ہوا کہ وہ جو باحث تھا، بحث کرنے والا طالب علم تھا، تو وہ کیا ہو گیا، وہ ارتباک میں پڑ گیا، اشتباہ میں پڑ گیا، ایسا پھنسا کہ اس کو سمجھ نہیں پایا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ اغلاق و طریق البحث فی المسئلہ، اور اس مسئلے میں کیا کس کے یہاں کیا قول ہے، کس نے کیا اختیار کیا ہے، کس کے لیے بس ہے، وہ نہیں سمجھ پایا اس کو. ٹھیک ہے، طریق پورا مغلق. لذالک التجأنا الی تقدیم المقدمتین سابقتین. دیکھیے آپ کو بتا دیا کہ جو اتنی ہم نے توضیح دی ہے اس وجہ سے، چونکہ قدیم علماء کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں اور اس مسئلے کو واقعی اگر ماہیت کے مسئلے کو پڑھیں اصول کے اعتبار سے تو مشکل ہے، بہت سخت ہے. خود کفایہ میں جا کر دیکھیں مشکل ہے. اس لیے مصنف کیا کہا، اس لیے ہم نے پہلے 2 مقدمہ ذکر کیا، اس مقدمے میں ہم نے اعتبارات ماہیت، پھر ماہیت حکم لگانے سب ڈیٹیل سے بتا دیا آپ کو، تو یہ سمجھنا بہت آسان ہو گیا. لے توضیح حاضر اصطلاحات، تاکہ اس سے کیا ہوا، جو اصطلاحات تھے بشرط شے بشرط اللہ، 5 اصطلاحات کی ہم نے تشریح کی ہے، وہ تعبیرات فنیہ، جو فنی تعبیرات ہیں اس کو ہم نے حل کیا. التی وقعت فی عبارات، کہ جو عبارات فقہا میں یہ چیزیں وارد ہوئی تھیں. اور ایک ان کا پلس پوائنٹ یہ بھی تھا کہ یہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے شیخ مظفر، تو ان کا طریقہ جو ہے وہ یعنی لیٹسٹ طریقہ تھا سمجھانے کے لیے، تو اس طریقے سے بہت اچھے سمجھایا، یہ واقعی بہت اچھے سمجھایا. واختلفوا فیہا علی اقوال. اب دیکھیے اب جو ہے اس میں جنس میں کتنے اقوال ہیں، یہ کے بعد دیگر ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلا قول، اور دیکھیے یہیں سے یہ بھی بات سمجھ میں آ جائے گی کیا ضرورت تھی مقدمہ ذکر کرنے کی. فرض کر لیجئے کہ بیچ میں یہ مقدمہ جو ہم نے پڑھا یہ نہ ہوتا تو ہماری بحث کہاں سے ہوتی، معلوم ہے. یہ اب سمجھ لیجیے ہم پڑھنے جا رہے تھے، یہ دیکھیے یہ جو یہاں پہ کہا تھا نا کہ ہم نے کہا تھا کیا، ہم نے کہا تھا کہ اس میں جنس کے بارے میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد اختلاف ہے تو اقوال بیان کرتے، اور اقوال بیان کر کے یہاں سے وہ گن دیتے، یہ کے بعد دیگر اقوال بیان کرتے. تو پھر اور یہ مقدمہ نہ ہوتا تو دیکھیے کیسے سمجھ میں آتی بات. منہم من قال، یہ کہتے کہ ان الموضوع هو الماہیۃ المبہمہ، الماہیۃ المہملہ ای الماہیۃ من حیث ہی، یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ مقدمہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا تو آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ ماہیت مبہمہ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ماہیت من حیث ہی کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا قول. اب لیکن ابھی آپ پر یہ بات واضح ہے. ٹھیک ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ ومنہم من قال ان الموضوع، یعنی اس میں جنس کی وہ بتا رہے ہیں وزن، اس میں جنس میں کہ ان الموضوع الماہیت المعتبرہ باللا بشرط المقصدی. اب اگر یہ کہتے بنا مقدمے کے تو کیا سمجھتا کوئی کہ لا بشرط مقصدی کیا ہے، اور خاص کر اس وقت کہ جب یہ کتاب مبتدی کے لیے لکھی گئی ہے. اب اٹھا کر دیکھیں ابتدا میں نے کیا کہا ہے، یہ کتاب جو ہم نے مبتدی کے لیے لکھی ہے، لا بشرط مقصدی کیا سمجھتا. ومنہم من جعل التعبیر الاول نفس التعبیر الثانی. لیکن ابھی دیکھیے یہ کہ کہہ رہے ہیں اور آپ کو سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ تیسرا قول کیا ہے کہ نہیں، دونوں ایک ہے، لا بشرط ماہیت مہملہ اور لا بشرط مقصدی دونوں ایک ہے. کس نے کہا آپ خود بتا دیں گے، کس نے کہا تھا یہ کہ لا ماہیت مہملہ اور ماہیت لا بشرط. ان میں سے ایک صاحب کفایہ بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا. کس کی طبع میں کہا تھا، موقع کے سبزواری کے طبع میں. ٹھیک ہے، یہ 3. ومنہم من قال ان الموضوع، یہ چوتھا قول ہے. ٹھیک ہے، اس باب میں، اور اسی کو مصنف نے اختیار بھی کیا ہے کہ منہم من قال ان الموضوع ذات المعنی، کہ موضوع کیا ہے، ذات معنی ہے. ٹھیک ہے، لل ماہیت المہملہ، پہلے قول کی رد، ماہیت مہملہ نہیں ہے، ولل ماہیت المعتبرہ باللا بشرط مقصدی، اور نہ ہی جو ہے وہ کیا ہے دوسرے قول کی رد، نہ ہی لا بشرط مقصدی ہے، اس کے لیے وزن ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہاں ولکنہ
مولا ہے. دیکھیے تو کیا مطلب ہے کہ ان اعتبارات کا کوئی کام نہیں ہے, لیکن ہاں ولاکن الاعتبار ملاحظ حین الوضع باعتبار لا بشرط القسمیہ, لیکن لا ان تین قسموں میں سے لا بشرط قسمی ہے. اس طریقے سے کہ الا ان یکون ھذا الاعتبار, یہ جو لا بشرط قسمی ہے یہ کیا ہوگا مصححا للموضوع لا مقیدا, ٹھیک ہے, مصحح ہوگا لا قیدا للموضوع. واضح انشاءاللہ. وعلیہ یکون ھذا القول نفس قول القدماء علی التصویر الثانی. اس بنا پر اگر دیکھا جائے تو ہمارے اس قول میں, کون سے چوتھے قول میں اور قدماء کے قول میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن کس باب میں علی تصویر ثانی. اطلاق کہاں, کیا کیسے مختلف ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے چوتھا قول کیا ہے, چوتھا قول کیا ہے ابھی جو پڑھا کہ جو وضع ہے اس میں جنس میں وہ ذات ماہیت کے لیے ہو, ٹھیک ہے, اور یہ جو ایک خارجی قید نہیں اعتبارات ثلاثہ یہ کیا ہو اس کے لیے مساہم اعتبار, ٹھیک ہے, مساہم. لیکن ہاں مساہم اور ان کا لحاظ کس طریقے سے کیا گیا ہو لا بشرط قسمی, ہاں قید نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. یہی بات انہوں نے بھی کہی ہے, قدماء نے بھی کہی ہے. تصویر ثانی میں کیا کہا تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ وضع جو ہے, لیکن ہاں ایک فرق ہوگا بھی بتائیں گے آگے چل کے, لیکن ہم اشتراک یعنی کیا مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ اشتراک ہے ایک افتراق ہے. تو انہوں نے قدماء نے کیا کہا تھا کہ وضع ماہیت مطلقہ کے لیے, معنی مطلقہ کے لیے, اور جو اعتبار ہے وہی اور جو اعتبار ہے وہ اعتبار ہے لا بشرط قسمی. اللہ تصویر ثانی دیکھیے ان الموصولہ المان المطلق اے لا بشرط مطلب کیا لا بشرط قسمی, ٹھیک ہے, لا بشرط القسمی یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو اس طریقے سے دونوں شریک ہیں, بس فرق کیا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا قدماء نے اطلاق کو قید قرار دے دیا تھا جبکہ ہم اس کو مصحح ہیں. بس یہ واضح انشاءاللہ. جی ہاں وہاں لا بشرط قسمی. دیکھیے وعلیہ یکون ھذا القول, یہ جو ھذا قول الرابع, ٹھیک ہے, نفس قول القدماء علی تصویر ثانی, تصویر ثانی, ٹھیک ہے, ایک ہی بات. الا ہاں مگر فرق کیا ہے کہ انہ لا یلزم منہ ان یکون استعمال لفظ مقید مجازا, مگر یہ ہے کہ اگر چوتھے قول کو آپ کہیں گے تو مقید میں استعمال کرنا اس میں جس کا مجاز نہیں ہوگا, جبکہ اگر ان کے قول کا اختیار کریں گے تو مقید میں استعمال مجاز ہو جائے گا. یہ فرق بھی ہے البتہ نہیں پورے مکمل ایک نہیں ہے, ٹھیک ہے. ولكن المنسوب الى القدماء انهم يقولون بانه مجاز في المقيد, انہوں نے یہ کہا چونکہ اس کو قید قرار دے دیا تھا اور حقیقت تھی اس میں اطلاق میں. فينحصر قولهم في التصوير الاول على تقدير الصحة نسبة اليه. واضح. ويتضح حال هذه التعبيرات او الاقوال من المقدمتين السابقتين فانه یعرف منہما, کہنے کہ اگر دونوں مقدمہ واضح ہے تو اس سے کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. کیا سب سے پہلی چیز تو وہی بات ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں. پہلی چیز کیا سمجھ میں آ رہی ہے یہ کہ ان الماہیت بماہیہ ہی, یعنی کون سی ماہیت, ماہیت مہملہ. اور کہہ رہے کہ یہ ہم کوئی نئی چیز نہیں بتا رہے ہیں آپ کو, جو ہم مقدمے بتا چکے ہیں بس اس کو دہرا رہے ہیں کہ یہ جو ماہیت مہملہ ہے کیا ہے غیر الماہیت بے اعتبار لا بشرط المقسمی. ٹھیک ہے, اب تک جو ہم نے بتایا اگر ہم نچوڑ آپ کے سامنے پیش کریں چونکہ ابھی بحث سے نکلنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہم نچوڑ بتانا چاہیں تو ہم نے اب تک یہ آپ کو سمجھانا چاہا ہے, ہمارا مقصد یہ تھا کیا کہ لا بشرط مقسمی ایک الگ چیز ہے اور ماہیت مہملہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. لأن النظر فیہا یعنی فیہا نہیں فی الماہیت المہملہ علی الاول مقصور علی ذاتہا و ذاتیاتہا. فرق ہے, یعنی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں الگ الگ ہیں تو کیا فرق ہے دونوں میں, تو فرق یہ ہے کہ پہلے والے میں یعنی ماہیت مہملہ میں جو نظر ہوتی ہے وہ مقصور ہوتی ہے ذات و ذاتیات میں, ٹھیک ہے, بخلاف ہی علی الثانی, بخلاف النظر علی التصویر الثانی. جبکہ اس میں دوسرے والے میں کیا ہے, یعنی دوسرے سے مراد کیا ہے لا بشرط المقسمی, اس میں کیا ہوتا ہے اذ تلاحظ قیاس الی الغیر, اس میں قیاس کیا جاتا ہے غیر کا. واضح انشاءاللہ. وہ بہذا یظہر بطلان القول الثالث. اگر یہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے تو اس سے تیسرا والا قول جو ہے باطل ہو گیا. کون سا تیسرا قول تھا؟ نہیں احسن, یہ چار اقوال بیان کیے تھے نا تصویر جس میں, تو تیسرا قول کیا تھا کہ دونوں ایک ہیں.
تو جب ہم نے کہا کہ بھائی تو دونوں الگ الگ ہیں، ہم دلیل دے رہے ہیں آپ کو کہ ایک میں نظر جو ہے وہ صرف ماہیت پہ ہوتی ہے، دوسرے میں نظر جو خارج سے ہوتی ہے، تو جب دونوں الگ الگ ہیں تو پھر ایک کہنا تو غلط ہے، تو اس سے کیا ہو گیا قول ثالث باطل. واضح؟ ثانیہ سنیے، ہم نے یہ بھی بات آپ کو بتائی کہ ان الوضع حکم من الاحکام. چلیے وہ بات آ ہی گئی اب تک جو ہم کہہ رہے تھے کیا کہ وضع جو ہے کیا ہے حکم من الاحکام، وضع ایک طرح کا حکم ہوتا ہے. اچھا وہو محمول علی الماہیت خارج عن ذاتها وذاتیاتها، اور یہ کیا ہے وضع کیا ہوتا ہے کہ اس کو محمول کیا جاتا ہے ماہیت کے اوپر، ہے نا. حکم لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا زید القائم، تو قیام کا حکم لگاتے ہیں زید کے اوپر. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، کہہ رہے ہیں کہ یہ محمول ہوتا ہے ماہیت کے اوپر، اور ایسی ماہیت کے اوپر کہ جو محمول ہوتا ہے خارج عن ذاتها وذاتیاتها، یہ محمول موضوع سے یعنی ماہیت سے خارج ہوتا ہے، اس کی ذات و ذاتیات سے. ٹھیک ہے. فلا يؤخل ان يلاحظ الموضوع بنحو الماہیت ما هي هي. بس جب ہم نے یہ کہا کہ وضع ایک طرح کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اور حکم میں محمول موضوع سے الگ ہوتا ہے، ورنہ پھر حکم نہیں لگا سکتے آپ. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب حکم کے لیے مغایرت شرط ہے، مغایرت ضروری ہے، تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ یہاں پر وضع جو ہے وہ ماہیت مہملہ کی طرح یہ غلط ہے. تو اس طریقے سے کون سا قول باطل ہو گیا؟ تیسرا تیسرے کو کتنی بار باطل کریں گے؟ پہلا والا باطل ہو گیا. پہلے والے میں یہ دیکھیے، آپ اوپر دکھا دیجیے کیا کہا، ان الموضوع هو الماہیت المہملہ اب المبہمہ، ایک ہی بات ہم نے کہا. واضح؟ تو جب ہم نے کہا کہ وضع ایک طرح کا حکم ہے، تو جب حکم ہے تو حکم میں مغایرت ضروری ہے. ہم نے کیا کہا، اسی تو ہم نے کہا تھا کہ الانسان و انسان کہنا صحیح نہیں ہے نا. تو مغایرت ضروری ہے. جب مغایرت ضروری ہے تو پھر کیسے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ماہیت مہملہ؟ ماہیت مہملہ تو بس نظر ذاتیات کی طرف ہوتی ہے، لأنه لا تستلزم ملاحظة مخصوص على الغیر، اس لیے کہ یہ جو ماہیت جس میں نظر صرف ذاتیات کی یہ جمع نہیں ہو سکتا کس سے؟ ایسے لحاظ سے کہ جہاں پر غیر کا لحاظ کیا جاتا ہے. واضح؟ وہ ملاحظتها مقصورۃ علی ذاتها و ذاتہ، جبکہ ماہیت مہملہ میں لحاظ کیا ہوتا ہے؟ فقط مقصور ہوتا ہے اس کی ذات و ذاتیات کی طرف. جی. وبہذا یظہر بطلان القول، ٹھیک ہے. ثالثاً ثالثاً یہ کہنے کہ ان اللہ بشرط المقسمی لیس اعتبارا، یہ بھی بات وہی ہے کہ جو آپ گزر چکے ہیں کیا کہ اللہ بشرط مقسمی لیس اعتبارا مستقلا فی قبال الاعتبارات الثلاثہ. ہم نے کیا کہا تھا کہ مقسم کا وجود اپنے اقسام میں ہوتا ہے. بس اس بنا پر ہم نے یہ کہا تھا کہ چونکہ مقسم اعتبارات ثلاثہ کے لیے لا بشرط مقسمی ہے، چنانچہ لا بشرط مقسمی کا جو وجود ہے وہ کیا اپنے اقسام میں ہے. ٹھیک ہے. لأن المفروض انه مقسم اللہ، اس لیے ہم نے فرض تو یہ کیا ہے کہ لا بشرط مقسمی ان اقسام کے لیے اعتبارات ثلاثہ کے لیے وہ مقسم ہے. ولا تحقق للمقسم الا بتحقق احد انواعه، اور مقسم کا وجود اپنے انواع میں ہوتا ہے، اپنے اقسام میں ہوتا ہے. کما فکیف یتصور ان یحکم باعتبار لا بشرط المقسمی. تو پھر جب مقسم کا اعتبار اپنے اقسام میں ہوتا ہے تو پھر آپ کس طریقے سے آپ اس کو یہاں پہ یہ حکم لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر وضع جو ہے کیا ہے علی نحو لا بشرط مقسمی ہے. بل لا معنی لہذا علی ما تقدم توضیحہ وبہذا یظہر بطلان القول الثانی. اس بنا پر کیا ہو جائے گا، قول ثانی بھی جو کہا گیا کہ لا بشرط مقسمی ہے یہ بھی باطل ہو جاتا ہے. تو جب کہا کہ 4 اقوال ہیں اور 3 کو ہم نے باطل کر دیا، فتعین القول الرابع. ٹھیک ہے. اب چوتھا قول کیا ہے اور اس کو جو مصنف نے اختیار کیا اس کی دلیل کیا ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. والسلام علیکم.